نماز پڑھنے کے بعد نا میں نماز پڑھ کے اٹھاتا تھا اور میں جا کے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا اکیلا, اور وہاں بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں ایمان کا لیول جو ہے نا وہ آسمانوں سے اوپر تھا. بلیو می آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے تھوڑی سی ہائک کر کے جاتا, وہاں بیٹھتا اکیلا, صرف مجھے وہاں کی جو ہے نا نیچرل ساؤنڈز کی آواز آ رہی ہے, چاہے وہ کچھ جیسے کرکٹس ہوتے ہیں یا کیڑے مکوڑے ان کی آواز ہے یا برڈز کی آواز ہے یا وہ ایک اندر سے وہ پتوں کی بھی ایک آواز ہوتی ہے وہاں سے, اور اتنا اچھا موسم, اور میں کہتا تھا میں پتہ نہیں کس 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. یعنی وہاں بیٹھ کے کہنا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, آپ یقین کریں وہ کیفیت ہی اور تھی. تو اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چلیں پہاڑ نہ صحیح پارک میں چلے جائیں. یہاں تو ماشاءاللہ اتنے سارے ٹریکس بھی بن گئے, پارکس بن گئے, تو انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ آپ نا اس لذت کو, اس حلاوت کو محسوس کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنا, اور پھر سب سے بڑا ذکر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ رجال ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس, ان کا ٹریڈ, ان کا کامرس ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. کر وہ بزنس لیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. تو بھئی یہ کون سا ذکر ہوتا ہے کہ بندہ بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی آ گیا, وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے, وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کی کانشیسنس اختیار کر چکا ہے. اور یہ اصل ذکر ہے کہ کبھی بھی آپ اس بات سے بے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کو ہر وقت پتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, آٹومیٹکلی آپ تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں, آپ برائی سے دور ہو جاتے ہیں, آپ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے رمضان کے مہینے میں کھانا نہیں کھاتے نا, پانی نہیں پیتے جب روزہ ہوتا ہے, کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیونکہ پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تو سارا سال ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کانشیسنس سارا سال لے کے آنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں بد نظری نہیں کر سکتا, میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں غیبت نہیں کر سکتا, اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو لیول آف کانشیسنس ہے یہ آپ کو گناہوں سے روک دیتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ آف ریممبرنس آف اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا ذکر ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جو شخص بھی صبح کے ٹائم 100 مرتبہ یہ پڑھے گا, کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر دیں گے کہ جیسے اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا. جو 100 مرتبہ یہ پڑھے گا, 100 حسنات اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے جائیں گے, 100 گڈ ڈیڈز, 100 گناہ اس کے مائنس کر دیے جائیں گے, اور یہ شیطان کے خلاف اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا رات تک کے لیے. اور فرمایا کہ کوئی بھی کسی کا بھی اس دن کسی کا بھی کوئی نیکی اس کے عمل سے بڑی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ ذکر کیا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ذکر ہے کہ آپ 100 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا شریک لہ, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. لہ الملک, ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. و لہ الحمد, اور تمام تعریف بھی اللہ کی ہے, تمام پریز بھی اللہ کی ہے, تمام شکر بھی اللہ کا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دل سے پڑھے نا 100 دفعہ, تو اس سے افضل کسی کا عمل اس دن کے لیے نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا. آپ دیکھیں یہ طاق راتیں چل رہی ہیں, یہ میں نے آپ کو ہنٹ دیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب سوچیں کون سے ذکر کرنے والے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بھی ایک حلاوت ہے, لیکن وہ پتہ کیا ہوتی ہے, شروع میں جب آپ ذکر سٹارٹ کرتے ہیں نا اس طرح کے لمبے 100 ٹائمز پڑھنا ہے, تو انسان کو نا تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, ٹائم نہیں گزرا, کیونکہ ہم لوگ نا ایک بڑے اٹینشن ڈیفیشنسی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں. ذکر کی ایک قسم دعا بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, اور یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. تو دعا مانگنے کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. یعنی کچھ نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ڈگمگا رہا ہے. حالانکہ دیکھیں دعا کے بارے میں تو بات واضح ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے, یا اس کے لیے آخرت میں سنبھال لی جاتی ہے, یا کوئی بلا ٹل جاتی ہے اس کے اوپر سے. تو دعا کا فائدہ ہی فائدہ. اور علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہونا, ہم تو دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ فلسفہ سمجھ لیں ذرا, یہ اللہ تعالیٰ سے جو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. جب کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے, کسی سے عشق ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس سے اس کو محبت اور جس سے اس کو عشق ہے نا, اس سے خواہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے بات کرنے کا. وہ ایکچولی میں نے آپ سے نا ایک پرابلم ڈسکس کرنا تھا. پرابلم کوئی بھی نہیں ہے, نہ مجھے سولوشن چاہیے, میں تو ایسی بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. جو لوگ ہنس رہے ہیں ان کو جا کے توبہ کے 2 نفل پڑھنے آپ, میں آپ کو چیک کر رہا تھا ایکچولی. تو محبت کا اصول یہ کہ آپ جو ہے نا پھر بہانے ڈھونڈتے ہو اپنے محبوب سے بات کرنے کے, کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خواہ کوئی بات چھیڑ دیتا ہوں.
تو اگلا جو بھی جواب دے گا کہ جی وہ ایکچولی میں نے آپ سے نا ایک وہ ٹیکنیکل مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہ یہ جو ہمارا آج کل کام میں یہ جو مسئلہ پڑا ہوا ہے تو اس میں یہ رپورٹس جو ہے میں نے باس کو دینی ہے یا ان کے جو سپروائزر ہیں نیچے ان کو دینی ہے یا کیا. تو جو بھی آپ جواب دے رہے ہیں ان کو جواب سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگنے کی جو لذت ہے نا وہ صرف اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا, کہ اپنی بات اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. باقی اللہ تعالیٰ جانے اس نے دے تب بھی خوش ہے, نہیں ملتا تو میں پتہ جنت میں تو مل ہی جانا ہے. تو یہ جو ایک پیار کی کیفیت ہے نا, یہ بڑا یہ اصل حلاوت ہے کہ انسان دعا مانگ کے اللہ پہ چھوڑ دیتا کہ اللہ میں نے تو دعا مانگ لی, مجھے پتہ یہ ضائع نہیں جائے گی, اگر تو پوری کر دے الحمدللہ, نہیں بھی ہوتی تو مجھے پتہ تو نے جنت میں پوری کر دینی ہے یا تو نے اس کے بدلے مجھے کچھ بہتر چیز دے دینی ہے. سو یہ چیز انسان یاد رکھتا ہے. تو ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب یہاں پہ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے کہ خیفتاً, یعنی آپ نے وہ خاموشی سے کرنا ہے اور صبح اور شام میں کرنا ہے, بغیر اپنی آواز کو اونچا کیے کرنا ہے. اس کے بارے میں مولانا حسرت موہانی کا ایک شعر ہے جو کہتے ہیں کہ چپکے چپکے رات دن, چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. عرض کیا ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. اچھا, یہ شعر جو ہے نا انہوں نے اسی آیت کی یعنی شرح میں لکھا تھا کہ وہ یہاں پہ یہ اس کے نا ڈبل معنی ہے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. اب یہاں پہ یاد کے دو مطلب, ایک تو یہ کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا مجھے یاد ہے, لیکن اصل مطلب جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا ہی تو یاد ہے. اسی کو تو ذکر کہتے ہیں. ذکر کی ڈیفینیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یہ یاد ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ یاد نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہے, یہ وہ ذکر ہی نہیں ہے. وہ ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہم نئے نئے اسلام میں آئے تھے تو ہم لوگ اللہ کی یاد میں روتے تھے, اللہ سے محبت اتنی تھی, ہم روتے تھے, اکیلے میں روتے تھے, چپکے چپکے روتے تھے. کب روتے تھے؟ صبح میں بھی روتے تھے, رات میں بھی روتے تھے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کرنا خاموشی سے ہے, چپکے چپکے ہے, اور رات دن کرنا ہے بغیر اونچی آواز کے, یعنی اونچا اونچا نام پکارنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے حالات سے بھی واقف ہے. تو اصل میں اس کیفیت پر آنا, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے نا, یہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی. یعنی آنکھ داخل نہیں ہو سکتی تو کیا جسم چلا جائے گا؟ نہیں, آنکھ جسم کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے نا, تو آنکھ جانے کا مطلب یہ کہ وہ پورا جسم ہی جہنم میں نہیں جائے گا آنکھ کی وجہ سے, کیونکہ یہ آنکھ اللہ کی یاد میں اشک بہایا کرتی تھی.